ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غوث الورا سے پوچھیں گے کہ روزے چل کے، کہ روزے چل کے، غوث الورا سے پوچھیں گے کہ روزے چل کے، کہ روزے چل کے، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ بولو کیسا لگے گا؟ بڑا اچھا لگے گا، بڑا سوہنا لگے گا۔ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، آقا علیہ السلام کے حوالے سے میلاد شریف کا ذکر جو ہے ربیع الاول میں کرتے رہے، اور اب جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کے حوالے سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اولیاء اللہ کے معنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے۔ انبیاء کرام جو ہیں اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، نبی جو ہے اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں، ولی جو ہیں، وہ انبیاء کرام کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امتیوں میں کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی وہ تقریباً ٹوٹل، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کے امتی، ان تمام امتیوں کی جو صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں 80 صفیں آقا علیہ السلام کی ہوں گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور 40 صفیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے امتیوں کے صفیں جو ہوں گی وہ 40 صفیں ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کثرت امت عطا فرمائی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت مریدین عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے کندھے پر، گردن پر حضور غوث پاک کے قدم مبارک ہیں، یعنی تمام اولیاء کرام جو ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہیں۔ جب تمام اولیاء کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہوں گے تو تمام اولیاء کرام کے جو مریدین ہیں وہ یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا فرمائی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت مریدین عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 9 معجزہ عطا فرمایا، لیکن آقا علیہ السلام کو لے کر سر سے لے کر پاؤں تک معجزات ہی معجزات عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کو کثرت معجزہ عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت کرامات عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کرامات ہیں وہ بے شمار ہی بے شمار ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں بہت سے ایسے ولی ہیں جو پہلے ولی نہیں تھے لیکن بعد میں ولی ہو گئے۔
جیسے حضرت فضیل بن عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، مشہور واقعہ ہے، وہ جو ڈاکو تھے پہلے، لیکن حضور غوث پاک کی صحبت میں رہ کر ان کا جو واقعہ ہے بچپن کا، انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ولی اللہ بنا دیا۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، توبہ کرنے سے پہلے وہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے سچی توبہ کی اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اپنا پیارا بنا دیا، ولی اللہ بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت مضبوط پہلوان تھے، بڑے مشہور پہلوان تھے، لیکن وہ سید زادے سے جو مقابلہ کیا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی اور ان کو اللہ اپنا پیارا بنا دیا، ولی اللہ بنا دیا۔ بہت سے ولی جو ہیں پہلے ولی نہیں تھے، سچی توبہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین اپنی کرم نوازی سے کرم فرماتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے اور اپنا پیارا بنا دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے جب پیدا ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے پورے مہینے روزے میں رہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کے ماں باپ بھی نیک ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضور غوث، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ بہت سارے واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو سیب والا واقعہ ہے، جو نہر سے سیب کھایا تھا، اور ان کے نانا حضور حضرت شیخ عبداللہ سعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ سے جو پھر ان کی خدمت کی، اور ان کی والدہ محترمہ کا واقعہ بھی سنا، تو ماں باپ بھی نیک تھے۔ اور یاد رکھیے جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک نہ ہو نا، ماں باپ اگر خود نماز نہ پڑھتے ہوں، بچے کو کہیں نماز پڑھو، تو بچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ماں باپ اگر نیک نہ ہو، اگر وہ بچوں کو کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بول رہے ہوں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ تو ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو اولاد بھی صالح ہوتے ہیں۔ اور آپ نے جب حضور غوث پاک کے والد محترم کا واقعہ سنا ہوگا اور حضرت ان کی والدہ محترمہ کا واقعہ سنا ہوگا، جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولاد بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا واقعہ، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، ڈاکو والا، وہ واقعہ سنیں تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح سچ بچپن میں ان کی کرامت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان کی بے شمار کرامات ہیں، اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازی ہے۔ دیکھیے کرامات ہے کیا؟ آج بڑا پرفتن دور ہے۔ آج جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ والوں کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو کاوشیں ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے دین کو پھیلایا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی، اللہ رب العالمین نے ان کی تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ تو میڈیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شکلاً تو انسان ہیں، لیکن یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسے بھی ڈالتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی اس طریقے سے اللہ والوں کی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ جب کبھی آپ نے سوشل میڈیا میں اگر آپ نے ایسی کوئی بات سنے تو آئیں قرآن پاک کو کھولیں، قرآن حکمت کو کھولیں۔ قرآن ایسی حکمت ہے، جب آپ اس کو کھولیں گے اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آج قرآن پاک کو نہ کھولنے کی وجہ سے آج ہم علمی زوال کے شکار ہیں۔ آج جو ہم اللہ والوں کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ والے یعنی اللہ کے ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ولی کے معنی ہوتا ہے پیارا۔ جو اللہ کا پیارا ہو، جو اللہ کا دوست ہو، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کی شان بیان کی ہو، آج اگر کوئی
ان کی خلاف بات کرے تو کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے عقل جس کو ہم لاجک کہتے ہیں، اور ایک ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک وہ ہے، دیکھیں قرآن پاک میں انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو انبیاء کرام کو خلاف عادت یا خرق عادت کوئی چیز پیش ہوتی ہے، جو خلاف عقل کوئی کام کرتے ہیں، انبیاء کرام سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اولیاء کرام سے کوئی خلاف عقل خلاف عادت کوئی چیز صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور غیر مومن سے کوئی چیز صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا، صحیح؟ خلاف عقل کوئی چیز انبیاء کرام سے صادر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے جو 2 ٹکڑے فرمائے، یہ عقل نہیں مانتی، عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے یہ معجزہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک سے جو پانی کا آنا، یہ خلاف عقل بات ہے، یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پل بھر کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر پوری کائنات کی جو سیر کی، جو واقعہ معراج ہے، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لاجک میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل سے۔ جو خلاف عقل، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، جو خلاف عقل بات انبیاء کرام سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی سے ثابت ہو، خلاف عقل جو لاجیکل سمجھ میں نہ آتا ہو تو وہ اس کو کرامت کہتے ہیں، اور غیر مومن سے صادر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب اگر میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کوئی بھی، اب دیکھیں نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر تو ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اپنے پیاروں کا ذکر کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارک میں اپنے پیاروں کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی کرامت قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک سے کرامات ثابت ہے، تخت بلقیس کا واقعہ، آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک کو جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم وقفہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا تخت، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا تخت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ شام اور یمن کا جو مفاصلہ وہ کم نہیں ہے۔ ہماری عقل نہیں سمجھ میں آتی، یہ کرامت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے ولی کی کرامت قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کرامت کو، اللہ کے پیارے کی کرامت کو۔ اب ہم اپنے لاجک میں نہیں چلیں گے۔ جب کوئی اللہ کے پیارے کی کوئی کرامت بیان کرتا ہے تو ایسے لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے غلط سلط بات کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پل بھر کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر اتنا بڑا تخت اتنے بڑے مفاصلے کے اندر کیسے پہنچا دیا اللہ کے حکم سے؟ اور حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ، بعض کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی ہیں، ولی میں تو اختلاف نہیں ہے، اکثر کا قول ولی ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، حضرت خضر کا جو بھنی ہوئی مچھلی کو زندہ کر دینا، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے بات؟ سورہ کہف اٹھا کے دیکھیے، حضرت خضر بھی کہتے ہیں، ان کا واقعہ پڑھیں، ہماری عقل سے ناآشنا ہے، نہیں سمجھ میں آتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا کمرہ حجرہ بند ہے، اور اس کے اندر جو ہے، سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیے، حضرت زکریا جب آتے ہیں تو وہاں پر بالکل ایسے رزق، ایسی کھانے کی چیزیں جو اس وقت موسم کے بغیر چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجا، یہ کرامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اگر اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں پیارے دوستو، جب کوئی ایسی غلط سلط بات آپ سن لیں تو قرآن حکمت اٹھا کے دیکھ لیے۔ قرآن کی ایسی حکمت ہے، جب آپ اولیاء کرام کی شان سنیں گے
تو جس نے بھی غلط سلط بات کی تو اللہ رب العالمین قرآن کے صدقے آپ کا ایمان تازہ فرما دے گا، اللہ والوں سے محبت اور بڑھ جائے گی، اللہ والوں کی جو محبت سے آپ اللہ کی محبت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور جب یہ سب کہتے ہیں نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ انہیں کہیں رکو ذرا، قرآن پاک کھولنے دو۔ قرآن پاک کھول کر جب آپ اللہ والوں کی کرامتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے صدقے اللہ والوں کی کرامات جو ہے آپ کے دلوں میں بس جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا، سب اللہ کے حکم سے۔ انبیاء کرام کو معجزات اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی کرامات اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کرامات کی حقیقت ہے، اللہ والوں کی ایک عزت و شان ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو جب بھی کوئی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اللہ رب العالمین کے پیاروں کے حوالے سے کوئی غلط سلط بات کرے تو لہٰذا قرآن حکمت کھول کے دیکھیے، اللہ رب العالمین ہدایت کاملہ عاجل عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین اتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ آج ہم نے قرآن نہیں کھولتے نا، آج جب ہم قرآن کھولیں گے تو اللہ والوں کی شان بھی پتہ چلے گی، اللہ والوں کی کرامات کی حقیقت سے بھی آشنائی ہوگی، اللہ رب العالمین کے اپنے پیاروں کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین کے جو پیارے ہیں ان کی فضائل، ان کی شان، ان کے مقام اور ان کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور دین جو پھیلتا ہے، جب قرآن کھولیں گے، احادیث مبارکہ کا جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اللہ والوں کی شان پتہ چلے گی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پتہ چلے گی۔ تو آج جو ہے 11ویں شریف کا دن ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حسب توفیق جو کچھ بھی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر پہ جو کھانا بنایا ہوا ہے ایصال ثواب ان کے دربار میں پیش کریں، اور مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں، احکر مولانا محمد عادل جنگ شاہی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی بھی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی بھی محبت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔